آپ کی طبیعت جب گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے، دل چاہ رہا ہے یہ بھی کر لوں، یہ دل چاہنا تو نیچر ہے انسان کی، دل چاہنا، بد نظری کا دل چاہتا ہے، یار ہم بھی دیکھ لیں، گانا سننے کا دل چاہتا ہے، یہ تو چاہتا ہے، انسانوں کا دل چاہتا ہے، اور کسی کو دیکھ رہے ہیں سٹا لگا رہا ہے، آپ کا بھی دل چاہتا ہے یار دو ہم بھی ٹرائی کر کے دیکھنے میں کیا جا رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے ہم بھی پی کے دیکھ لیتے ہیں، تو یہ تو انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے۔ شیطان آپ کے دل میں خواہش نہیں پیدا کرتا، شیطان کیا کرتا ہے، جب برائی کا دل میں خیال آتا ہے تو آپ کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ یار یہ ٹھیک بولو بھائی نہیں ہے۔ ایک صحابی نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اپنی بیٹی اور بہن کے حق میں چاہتے ہو کہ وہ بھی زنا کرے؟ کیا غیرت برداشت کر لیتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پر میں بھی کسی اور کے ساتھ کیوں کر رہے ہو یہ کام؟ تو دیکھیں ضمیر اب ملامت کرے گا نا کہ یار جو غیرت مند ضمیر ہو، غیرت ہی ختم ہو گئی تو کوئی بات نہیں، پھر تو کہتے ہیں وہ بھی کر لے ہم بھی کر لیں۔ جیسے انگریزوں کے ہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سسٹر کیا اپنا بوائے فرینڈ ہے اور بردر کا کی اپنی گرل فرینڈ ہے تو کہنا ٹھیک ہے سسٹر کا اپنا بوائے فرینڈ رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ غیرت میں صوفہ نکال دیا تھا انہوں نے گھروں سے، آپ کو پتہ ہے نا بھائی وہ کیا ہو گیا، واقعی بھول پہنچ جاتے ہو یار آپ لوگ، پھر جو کئی بار سن چکے ہیں وہ پھر پریشان ہوتے ہیں نا، وہ اب آ گیا تو پھر وہ کنفیوژن رہے گی آپ لوگوں کو۔ وہ گوروں میں بھی کسی نے بتایا کہ بڑی غیرت ہوتی ہے، تو وہ ایک گورے نے دیکھا اس کی بچی جو ہے نا وہ پارک میں کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں، تو اس کو وہ گورا واقعہ سنا رہا ہے کسی پاکستانی کو کہ میرے اندر بڑی غیرت تھی، میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا اس حالت میں، میں نے کہا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ کہتے چلو اس دفعہ تو برداشت کر لیا، آئندہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ کہتے ہیں پھر وہ مختصر کر رہا ہوں میں واقعہ، ہوتے ہوتے ایک دن کیا ہوا، پھر دوبارہ دیکھا، میں نے کہا اب نہیں چھوڑوں گا، پھر کہا چلو یار اس دفعہ معاف کر دو۔ ایک دن کیا ہوا، گھر میں جو بیٹھک ہوتا ہے نا، گیسٹ روم جو ہوتا ہے، وہاں سوئے بیٹھے ہوئے اور عجیب قابل اعتراض حالت میں، تو وہ گورا پاکستانی کو بتا رہا ہے کہ مجھے اتنا غصہ آیا کہ اس دفعہ میں نے کہا اب میں معاف نہیں کروں گا۔ غیرت جاگ گئی بھائی۔ اس نے پوچھا پاکستانی نے تو نے کیا کیا غیرت میں؟ اس نے کہا میں نے وہ صوفہ ہی گھر سے نکال دیا۔ غیرت میں آ کے وہ صوفہ ہی گھر سے میں نے نکال دیا۔ واہ زبردست خاندانی غیرت۔ خیر لیکن گورے یہ بھی نہیں کرتے، گورے یہ بھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یار کیا ہے، اس کی اپنی لائف ہے، اپنے صوفہ بھی اس کا اپنے پیسوں سے لے کر آئی ہے، وہ اس کا اگر آپ کا صوفہ ہے تو اس پہ وہ کرایہ ہو سکتا ہے آپ سے مانگ لے۔ معاملات میں بالکل کلیئر ہوتے ہیں، وہ ایک نمبر ہوتے ہیں، معاملات میں دو نمبر ہی ان کے یہاں نہیں ہے۔ باقی یہ چیز ہی ان کا چونکہ فیملی سسٹم ختم ہو گیا نا، اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر اتنا کہ وہ غیرت ویرت سب ختم، تو اس لیے تو چیختا ہوں اتنا کہ شادیاں کرو اپنے کم عمری میں، نکاح کرو تاکہ یہ غیرت والا سسٹم برقرار رہے، کیونکہ یہ ایک حد تک چلے گا ہمارے یہاں بھی غیرت، جب یہ زیادہ ہو جائے گا نا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ زیادہ ہو جائے گا تو غیرت ہمارے یہاں بھی ختم۔ ایک حد تک انسان اپنے ضمیر کی بات سنتا ہے، اس کے بعد ضمیر کے آگے جو ہے نا وہ ہتھیار ضمیر کو مردہ کر دیتا ہے پھر وہ۔ تو اگر غیرت ہوگی تو جب بھی کسی گناہ کا آپ کو خیال آئے گا تو ضمیر آپ کو ملامت کرے گا۔ جھوٹ بولتے ہوئے انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے، شراب پیتے ہوئے انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے، زنا کرتے ہوئے انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے۔ تو لیکن شیطان کیا کرتا ہے کہ جو ضمیر ملامت کر رہا ہے نا، ضمیر کہہ رہا ہے یہ برا عمل ہے، شیطان دلائل کے انبار لگا کے اس برائی کو آپ کی نظر میں مزین کر دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے نہیں یہ برا عمل نہیں ہے، دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تبھی اللہ نے قرآن میں شیطان کے لیے مزین کا لفظ استعمال کیا۔ مزین زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت کہتے ہیں کہ اپنا ظاہری گیٹ اپ چینج کر لینا، حقیقت میں تبدیل نہ ہونا۔ جیسے خواتین زینت کے لیے بیوٹی پارلر جاتی ہیں نا، تو حقیقت میں تھوڑی خوبصورت بن کے آ جاتی ہیں۔ ابے بھائی اگر کوئی خاتون تھی، کوئی بدصورت عورت گئی بیوٹی پارلر تو وہ خوبصورت بن کے تھوڑی نکلے گی، وہ تو بھائی جیسی اللہ نے ناک بنائی، جیسے آنکھیں بنائی، جیسا رنگ بنایا، جیسا قد بنایا، وہ تو ویسے کا ویسے ہی رہے گا، اس میں تھوڑی چینجنگ ہوتی ہے۔ لیکن بیوٹی پارلر والوں کا کمال یہ ہے کہ ڈسٹیمپر کے ڈبے خالی کر کے پورا حلیہ کیا کر دیتے ہیں؟ چینج کر دیتے ہیں۔ 2-4 ڈبے خرچ ہوتے ہیں اس میں ڈسٹیمپر کے، وہ خرچہ آتا ہے، لیکن پورا حلیہ کیا ہو جاتا ہے؟ اب یہ مزین، یہ زینت ہے۔ زینت کا مطلب دیکھنے میں اب کیا ہے، کوئی چیز اچھی لگنے لگے، چاہے حقیقت میں اچھی ہو یا نہ ہو۔ بالکل ایسے جیسے کھانے کے ایک خوشبودار کھانا واقعی اچھا ہوتا ہے، اور ایک کھانا اچھا نہیں ہے لیکن آپ کے سامنے جو جس پیکنگ میں پیش کیا گیا نا، اس پیکنگ کو دیکھ کر آپ اس کھانے پہ لٹو ہو گئے۔ تو شیطان پیکنگ چینج کر دیتا ہے، شیطان اس پہ مزین کر دیتا ہے، برائی کو چمک پٹیاں لگا کے ایسا لگتا ہے آپ کو جیسے یہ برائی نہیں بلکہ بہت زبردست چیز ہے۔ گویا وہ بتا دے گا شراب تو وقت کی ضرورت ہے بھائی، پیے بغیر تو اس زمانے میں گزارا ہے ہی نہیں، لوگ پورے کین پیتے ہیں، ہم نے 2 گھونٹ پی لیے تو کیا ہو گیا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہم کون سا مولوی ہیں، ہم کون سا نمازی پرہیزگار ہیں، ہم کون سا کوئی جو ہے وہ حاجی اور وہ ہیں، ہم کون سے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے ہیں؟ ہم تو لبرل لوگ ہیں یار، ٹھیک ہے مسلمان بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تو 2-4 برائیاں جہاں اور کرتے ہیں تو ایک ہی والی بھی کر لی تو کیا ہو گیا؟ گرل فرینڈ رکھنے سے پہلے شیطان بتائے گا یار اس زمانے میں تو ہر ایک کی گرل فرینڈ ہوتی ہے، اب نکاح کرنا اتنا مشکل کام ہے، اتنی ٹینشن ہے، نہ ابا مانتے ہیں نہ اماں مانتی ہیں، پھر خرچے، پھر ساس، پھر سسر، پھر سالے، ابے بہت کر لیں گے یار، اب یہ تھوڑی کہ زندگی اکیلے گزارنا شروع کر دیں۔ تو یار کیا ہو گیا اگر ہم کوئی غلط تھوڑی کر رہے ہیں، یہ چیزیں شیطان بتاتا، ہم کوئی بری باتیں تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اس کو حج اور عمرے کی ترغیب دیتے ہیں فون کر کے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم تو اچھی باتیں کرتے ہیں، کوئی گندی باتیں بھی نہیں کرتے، اور اگر گندی باتیں کی ہیں تو باتیں ہی کر رہے ہیں نا، کوئی کام تھوڑی گندا کر رہے ہیں۔ تو
تو یہاں سے شیطان جو ہے نا ایک برائی کو, او بھائی قرآن کے صاف الفاظ ہیں, عورت کو اللہ نے پیدا کیا بیوی بنانے کے لیے, بس بیوی بناؤ. ولا متخذاتی اخدان, دوستیاں لگانے کی اجازت. خدن کہتے ہیں گرل فرینڈ کو, سہیلی کو, خفیہ دوستی کو خدن, اخدان اس کی جمع آتی ہے. لا متخذاتی اخدان, اللہ نے صاف لفظ میں گرل فرینڈ کا ذکر کیا قرآن میں. کتنی واضح آیتیں کہ تم اس کو بطور فرینڈ کے نہیں رکھ سکتے. متخذ کا معنی ٹھہرا لینا, جیسے قرآن میں آتا ہے نا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنا لیا. اتخذ کا معنی ٹھہرا لیا, دوست بنا لیا. تو اتخذ کا معنی ہوتا ہے کسی کو بنا لینا. جو گرل فرینڈ ہے وہ پیدائشی گرل فرینڈ تھوڑی ہوتی ہے, آپ اس کو بناتے ہیں, ٹھہرا لیتے ہیں کہ یار فرض کر لیتے ہیں. اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انگریز بھی گرل فرینڈ جب رکھتے ہیں نا تو اس سے وفا کرتے ہیں. جب ان کی ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے تو وہی ہوتی ہے, بیسیوں سے دوستی نہیں لگاتے. تو اس میں قرآن نے اس کی بھی نفی کر دی ہے. ٹھہرانے کا جو لفظ ہے, ٹھہرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے, اسی کو بنایا ہے, باقاعدہ فرض کیا اس کو کہ یہ میری فرینڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کبھی ادھر چلا گیا, کہ وہ تو بالکل ہی حرام ہے, وہ بھی ناجائز ہے. لیکن یہ جو ایک اگر آپ ٹھہرا لیتے ہو, یا 2 گرل فرینڈ رکھ لیتے ہو, یا 3 رکھ لیتے ہو, تو سب ایک ہی جیسی حرام ہے اللہ کی نظر. متخذاتی اخدان, قرآن کے صاف الفاظ ہیں کہ کسی کو تمہیں خدن بنانے کی اجازت, خفیہ دوستیوں کی بھی اجازت نہیں ہے. گرل فرینڈ رکھنے کی بھی اجازت, خفیہ دوستیوں کا بھی قرآن نے الگ سے ذکر کیا, دوستیوں کا بھی قرآن نے الگ سے ذکر کیا. غیر مصافحین, اور قرآن نے کہا کہ اس طرح بھی عورت سے آپ ریلیشن قائم نہیں کر سکتے کہ محض اپنی خواہش کو پوری کرنا ہو آپ نے, محض اپنی. جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر یعنی عورت سے ہمارا اگر ریلیشن نہیں ہوتا تو ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں, تو ہم اپنی ایک سیکشول ڈیزائرز ہیں پوری کر لیتے ہیں, تو ہم کیا ہو جاتے ہیں تھوڑے سے فریش. اب رشتہ نہیں مل رہا ہمیں, جو نکاح کے لیے جو ہے کوئی عورت کا انتظام نہیں ہو رہا, مہنگائی بہت ہے, خرچے بہت ہیں, ابا نہیں مان رہے, اماں نہیں مان رہی, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, تو اب جو ہے نا ہم اپنی ایک دماغ کو ریلیکس کرنے کے لیے وقتی طور پر کانٹیکٹ کر رہے ہیں. تو غیر مصافحین, اللہ نے فرمایا تمہیں اس کی بھی اجازت. آپ غیر مصافحین کا ترجمہ آ کے دیکھ لیں. صفاح کہتے ہیں پانی بہانے کو, یعنی صرف اپنی ایک ڈیزائرز پوری کرنا, اس کے لیے بھی آپ یہ بھی الاؤ نہیں ہے. تو ایک ہی راستہ بچا ہے آپ کے پاس, وہ کیا ہے, بولو بھائی. میں جو اس پہ اتنا چیختا ہوں نا, اتنا اس لیے چیخ رہا ہوں کہ لوگ مان ہی رہے, اس طرف کلچر تباہ ہو رہا ہے. تو صرف ایک راستہ اللہ نے رکھا ہے نکاح کا. اس میں پھر بے شک آپ کی نیت خواہش پوری کرنے کی ہو, لیکن بیوی بنا کے اگر خواہش پوری کرنے کی نیت سے بھی کسی سے نکاح کریں گے تو چونکہ اس کے حقوق آپ کے ذمہ لازم ہوں گے, آپ نے حقوق ادا کرنے ہیں, تو اس میں اگر آپ کی نیت عیاشی بھی ہے تو وہ برا عمل, بولو بھائی, نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس میں بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں. بعض تو ایسے ہو گئے ہیں لبرلزم کی انتہا کو, لبرل پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. انہوں نے بھائی ہماری مجبوری ہے, اور گرل فرینڈ نہیں ہوگی تو ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں, اور یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, تو مجبوری ہے. اور بعض نے پھر وہ جو آج کل ایک نیا فتویٰ چل رہا ہے یوٹیوب پہ, جو ہے نا اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی بھی بعض لوگ گنجائش دے رہے ہیں. تو یہ تمام راستے اللہ نے میرے بھائی کیا کر دیے ہیں, بند. آپ کے پاس اللہ نے صرف ایک راستہ چھوڑا ہے, وہ کیا ہے, نکاح. تو اب ایک طرف غلو تو یہ ہے کہ حرام چیزوں کی اجازت, دوسرا غلو یہ ہے کہ حلال میں بھی لوگوں نے کچھ اپنی طرف سے قیدیں لگا دی ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی اگر شادی کر رہا ہے, وہ صرف اس لیے شادی کر رہا ہے کہ یار میں ایک حلال لذت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. بعض دفعہ انسان کسی لڑکی کے حسن و جمال سے متاثر ہو کے شادی کرتا ہے, خوبصورت ہے وہ, تو اس پہ بھی اسلام میں کوئی پابندی, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں ہم ترغیب دیتے ہیں بیوہ سے کرو اور طلاق یافتہ سے کرو, وہ ٹھیک ہے, ترغیب کی حد تک تو بہت کچھ ہے, لیکن جائز یہ بھی ہے کیونکہ زنا نہیں کر رہا وہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عیاشی کی نیت سے بھی اگر کر رہا ہے تو یہ عیاشی ایسی ہے جو عیاشی برا عیاشی نہیں ہے, اس لیے کہ جس سے بھی آپ نکاح کرو گے, چاہے خوبصورتی کی بیس پہ کر رہے ہو, جب بیوی بنے گی تو 10 ذمہ داریاں آپ کے اوپر, بولتے کیوں نہیں بھائی, آ جائیں گی. تو یہ عیاشی اپنے خرچے پہ ہو رہی ہے, لہذا اس پر کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, اپنے خرچے پہ ہو رہی ہے, اپنی ذمہ داری پہ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, جائز ہے یہ. اس لیے علماء نے مسئلہ بیان کیا, 1000 سال پہلے فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی صرف عیش کی نیت سے بھی اگر شادی کرتا ہے, خوبصورت سے خوبصورت لڑکی تلاش کر کے وہ نکاح کرتا ہے, لیکن اس کا ارادہ ہے کہ میں اس کے حقوق ادا کروں گا, تو ایسے آدمی کو ملامت کرنے والے پر کفر کا خطرہ ہے. کفر کا خطرہ اس لیے ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, کہ جو اپنی بیوی سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہے. تو جب اللہ نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا, ایک اسٹیمپ لگا دی کہ یہ آدمی حلال طریقے سے جو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے یہ قابل ملامت نہیں ہے, تو جب اللہ نے ایک سرٹیفکیٹ آپ کو دے دیا کہ قابل ملامت نہیں ہے, تو آپ کیوں زیادہ صوفی بن کے, فنٹر بن کے زیادہ نیک بننے کی کوشش کر رہے ہو اور آپ اس کو ملامت کر رہے ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ 1 میں بھی ہے, 2 میں بھی, 3 میں بھی, 4 میں, معذرت کے ساتھ وہ ٹاپک آ گیا, لیکن کیا کریں. اگر کوئی دوسری اس نیت سے کر رہا ہے, بھائی وہ اس نیت سے کر رہا ہے یار میرے پاس وسائل ہیں, میرے پاس اسباب ہیں, میری ایک بیوی ہے لیکن میں چاہتا ہوں ایسی 2-3 اور ہونی چاہیے, ایک بہت اچھی ہے تو 2-3 اور اچھی ہو جائیں, تو کیا زبردست. وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا نا تمہاری عمر کتنی ہے, اس نے کہا 18 سال. اس نے کہا یار زبردست بھائی 18 سال. تو 10 سال بعد ملا, پوچھا کتنی عمر ہے, کہہ رہا 18 سال. کہہ رہا 10 سال پہلے بھی 18. اس نے کہا آپ 18 پہ اتنے خوش ہوئے تھے کہ دوبارہ سے 18 سال ہے.
ٹھیک ہے, دوبارہ سے کتنی ہے؟ 18 سال. آپ کے جواب سے مجھے مزہ اتنا آیا تھا. تو ایک آدمی کی شادی ہوئی, اتنی اچھی بیوی ملی اس کو, تو بھائی یار ایک اور ایسی ہو جائے, اللہ نے وسائل دیے ہیں, میں گھر دے سکتا ہوں, الگ گھر اس کے ساتھ نہیں, گھر دے سکتا ہوں اس کو, میرے پاس وسائل ہیں, کوئی بات نہیں بھائی. اگر آپ کا مقصد صرف جائز عیش و عشرت ہے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی دوسرا آپ کو ملامت, اسلام نے اس کو لیگل قرار دیا. کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ اس بہانے کسی عورت کو ٹھکانہ تو مل رہا ہے نا, اس کو ایک عدد میاں بھی تو مل رہا ہے, اس کی بھی تو حلال خواہش پوری ہو رہی ہے, اور دوسرا اس کو کفالت مل رہی ہے, اس کی اولاد کو باپ مل رہا ہے, اس کی ہونے والی اولاد کو. تو اتنے سارے اسلام اس کو فائدے عورت کو اس عمل کے ذریعے پہنچاتا ہے. اس لیے اسلام نے اس کی کھلی اجازت دی ہے کہ عیش کی نیت سے بھی کرتے ہو, اس پہ کوئی صوفی پابندی نہیں لگا سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اس میں گھبرایا نہیں کرو. اگر کوئی میرے پاس لوگ آ رہے ہیں گھبرائے ہوئی ٹانگوں کے ساتھ, یار وہ لڑکی مجھے بہت پسند آ گئی ہے, اور میں تو لوگ کہنے دیں کہ یار تم تو مزے کے لیے شادی کر رہے ہو, تو یار میں تو میرا بھی ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے. میں نے کہا کیوں ملامت کر رہے ہیں بھائی, آپ اپنے پیسوں سے نہاری کھاتے ہو مزے کے لیے, اپنے پیسوں سے انڈے والے برگر کے بجائے زنگر برگر کھا رہے ہو آپ, تو حلال ہے نا. تو ایسے ہی میرے بھائی یہ بھی حلال ہے, لیکن اس میں عورت کو کیا ہے فائدہ ہے. فائدہ یہ ہے کہ جیسے اللہ نے ڈیزائرز آپ میں رکھی ہیں, عورت کے اندر بھی ڈیزائرز رکھی ہیں. آپ میں رکھی اس لیے تاکہ آپ اس کی ڈیزائرز پوری کرو, اور اس کی ڈیزائرز اس کے ذریعے آپ کی ڈیزائرز پوری ہوں. اگر اس خواہشات پہ آپ قابو پا کے بیٹھ جائیں گے تو صرف آپ کا نقصان نہیں ہے, عورت کا بھی نقصان ہے. اس میں بہت مشکل ہے بات سمجھانا. دیکھو اگر ہم برگر انڈے والا کھانا چھوڑ دیں تو اس برگر والے کا بھی تو نقصان ہے نا اس میں. وہ کہے گا یار تم لوگ مسور کی دال پہ گزارا کر رہے ہو, میرے تو انڈے والے برگر کے کاروبار سارا کیا ہو گیا, ٹھپ ہو گیا نا. تو ہم یہ کہیں گے بھائی جن کے پاس پیسہ ہے وہ انڈے والا برگر بھی کھائیں, زیادہ پیسہ ہے تو زنگر برگر بھی کھائیں وہ, کیونکہ برگر والوں کو بھی تو اللہ نے روزی دینی ہے کہ نہیں دینی. تو اللہ جب دولت مندوں کو دولت دیتا ہے تو صرف ان کی توند بھرنے کے لیے نہیں دیتا, وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ دولت کو کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, یہ دولت صرف مالدار ہاتھوں میں نہ گھومے. اس دولت کو دولت مند آدمی غریبوں پہ خرچ کرے, غریب کو دولت ملے گی, اور دولت مند آدمی غریبوں سے اس دولت کے ذریعے اپنا کام لے گا. نہیں آ رہی بات؟ تو اگر مالدار لوگ حلال عیش و عشرت بھی چھوڑ دیں گے تو اس میں صرف مالداروں کا نقصان نہیں ہے, بلکہ بہت سے لوگوں کے کاروبار کیا ہو جائیں گے. بولتے کیوں نہیں بھائی, بہت سے غریبوں کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. اب یہ کروڑ پتی تاجر جو بڑی بڑی کمپنیاں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو خیال آیا کہ چلو یار 4 مہینے تبلیغ میں لگائے, اب 8 مہینے کے لیے چلتے ہیں, اور پھر پوری زندگی کے لیے چلتے ہیں, اور تبلیغ میں بھی اپنے آپ کو وقف کر دیا اور اپنی فیکٹری بھی بند کر دی. تبلیغ میں تو وقت لگائیں ضرور, لیکن فیکٹری بھی بند کرو یار, چھوڑو کیا کرنا ہے. تو بھائی آپ کا جو پیسہ آ رہا تھا وہ تو رکے گا, مگر اس فیکٹری کے ملازمین کا بھی بیڑا بولو بھائی غرق ہو جائے گا. تو یاد رکھو اللہ نے جو آپ کو صحت دی ہے نا, طاقت دی ہے, جسم میں قوت دی ہے, جو آپ انڈے پراٹھے پھوڑ رہے ہو طبیعت سے بیٹھ کے. اور لاہوری, ہمارے جو لاہوری لوگ ہیں وہ گوجرانوالا اور لاہور میں ماشاءاللہ خوراک اتنی ٹائٹ ہے ان لوگوں کی. گوجرانوالا میں مشہور ہے کہ آپ کسی گوجرانوالا والے سے پوچھیں کہاں سے آ رہے ہو, تو وہ جواب دے گا کھانا کھا کے آ رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ کھانا کھانے جا رہا ہوں. اور یہ میں نے دیکھا ہے, اور اتنے بڑے بڑے پائے کے ڈونگے ایسے پی جاتے ہیں, وہ اتنے پائے کھائے جاتے ہیں. ہمارے دوست کہنے لگے بھینسے کے یہاں اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہیں کہ سارے پائے تو تم لوگ کھا جاتے ہو بھائی. تو اب آپ بتاؤ صبح شام اتنے پائے کھا رہے ہیں, اتنے پراٹھے پھوڑ رہے ہیں. اور تو اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو عورت کی طرف رغبت رکھی ہے, مرد کی جو اس میں بے پناہ خواہشات سیکسول ڈیزائرز رکھی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیزائر اس لیے نہیں رکھی ہے کہ اس کو کچل کے ختم کرو, اس پہ قابو پاؤ. نا 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 نا, یہ دماغ سے نکال دو. یہ خواہشات اس لیے رکھی ہیں تاکہ کسی عورت سے نکاح کر کے اپنی خواہشات کو پورا کر کے اس کو بھی فائدہ پہنچاؤ. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ غریب عورت آپ کے مال کی وجہ سے آپ سے نکاح پہ آمادہ ہوگی. دیکھو یہ دنیا کا اصول ہے کہ ہر آدمی دوسرے کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو جب مالدار لوگ میں اللہ نے ان کو ظاہر ہے یہ پائے وائے تو وہ مالدار لوگ زیادہ پھوڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کی صحتیں زیادہ اچھی ہوتی ہیں. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ مجبور ہوں گے. تو غریب عورتیں کیا کریں گی, ان کو مہر زیادہ ملے گا, ان کو ان کے اسٹینڈرڈ سے اوپر کا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کسی طلاق یافتہ بیوہ سے شادی کی, غریب سے پورا فلیٹ بک کرا کے دے دیا اس کو, منتھلی ٹھیک ٹھاک ان کی جو ہے نا اماؤنٹ باندھ دیا, گاڑی لے کے دے دی ان کو, ٹھیک ہے نا. تو عورت کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو اب اس میں یہ کہا جائے کہ نہیں اپنی دنیا کی خواہشات پوری نہیں کرنی چاہیے, یہ غلط ہوتا ہے. یہ سب فضول قسم کی باتیں ہیں. جو جائز خواہشات اللہ نے رکھی ہیں, قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کون ہے جس نے زینت کو حرام کر دیا اور پاکیزہ رزق کو اپنے بندوں پر, میرے بندوں پر حرام کر دیا. کون یہ پابندی لگانے والا ہے کون؟ گویا اللہ کہہ رہے ہیں وہ صوفی کو لے کر آؤ میرے سامنے, میں نے پیدا کی ہے. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, دنیا میں بھی تو اصل تو ایمان والوں کے لیے. کافر کو تو غریبی میں مل رہا ہے, لیکن اب غریبی زیادہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. جو غریبی ہے وہ کیا ہو گئی ہے, غریبی والے غریبی زیادہ لے کے جا رہے ہیں, اور جو مسلمان تھا وہ کیا ہے, وہ اسی بحث میں لگا ہوا ہے. تو اس لیے حرام اور حلال میں میرے بھائی فرق کرو. حرام بہت برا ہے, زنا بہت برا ہے اسلام میں. بد نظری کے بارے میں قرآن کے کیا الفاظ ہیں, یعلم خائنۃ الاعین, آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے وہ. یہ جو انٹیوں کو نظریں گھما گھما کے دیکھ رہے ہو نا, تو اللہ فرماتے ہیں یہ آنکھوں کی خیانت کو بھی اس میں بھی پکڑ ہوگی, اللیگل ہے نا. تمہارے لیے صرف تمہاری بیوی بس. ہاں اس میں یہ ہے کہ اب اس میں اللہ نے تمہیں چھوٹ دی ہے بھائی. اور اللہ نے کیا فرمایا, ما طاب لکم, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, بس ابھی آ رہا ہوں, آپ لوگ گھبرائیں نہیں. وہ خواتین بیان سن رہی ہوتی ہیں, بھاگ جاتی ہیں, اوپر بھی بیٹھی ہوئی ہوں گی, بالکل بھاگ نہ جائیں. خواتین کو تسلی دلا رہا ہوں,
1 महीने तक इस टॉपिक पर मैं इंशाल्लाह बात नहीं करूंगा, कोशिश इसकी होगी। इसमें खवातीन का भी तो फायदा है यार, कितना फायदा है। बहुत सी खवातीन को मियां नाम की चीज मिली है, वो किसी की दूसरी बीवी बन गई, तीसरी बीवी बन गई, वरना तो वो बेचारी उनकी जिंदगियां तो बर्बाद हो गई थी। कितने, जब मैं फोन उठाया करता था ना, मेरे पास बहुत सारी खवातीन के फोन आते थे, हमें अपने लिए, हमें अपनी पाकदामनी की हिफाजत करना मुश्किल हो गया है, बुराई की तरफ जा रहे हैं हम, लोगों को पता चलता है ये तलाक याफ्ता है, कोई निकाह का पैगाम नहीं भेजता, दोस्तियां लगाने की कोशिश करते हैं लोग। और खवातीन, फिर जाहिर है औरत में भी एक हद तक सब्र है ना, तो बुराई की तरफ जा रही हैं। तो बहुत सारी औरतों को अल्हम्दुलिल्लाह ठिकाना मिल गया, उनको घर मिल गया, उनको मियां मिल गया, चलो पूरा नहीं आधा मिला, 1/4 मिल गया, लेकिन मिल तो गया ना। तो 1/4 नहीं होता, आदमी पूरा ही होता है ठीक है। तो इसलिए भाई इसमें औरतों के फायदे के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो अब जल्दी से, वो कहां चल रहे थे बात, ये बात समेट के खत्म करूं। बैतुल्लाह की तामीर ने यही टॉपिक को मैं जल्दी से समेटूं। एक बात आई थी दिमाग के अंदर, शैतान को अभी थोड़ा साइड करके, अब ये जो अभी बात कर रहा था मैं, हाँ तो पता नहीं क्या बात थी यार। हाँ, अल्लाह ने बदनजरी की भी इजाजत, यालमु खाइनतल आयुन, अल्लाह फरमाते हैं आंखों की खयानत को भी वो जानता है। तो हलाल की तरफ आओ यार, और मुआशरे की परवाह मत करो। ये मुआशरा बड़ा जालिम है, ये तुम्हें तुम्हारे जायज हुकूक भी नहीं देगा। ये अपनी, देखो हिंदू क्यों हिंदू है, मुआशरे की वजह से। कल्चर कहता है कि बुतों की इबादत करनी है, कहता है कि नहीं कहता, कल्चर के आगे बिछे हुए बेचारे, पत्थरों के बने हुए बुतों के सामने। जो हिंदुओं के फोन आते हैं मेरे पास, कहते हैं यार अपने कल्चर के आगे मजबूर हैं, अगर हम ये ना करें तो हमारे खानदान वाले हमें निकाल देंगे, खानदान वाले क्या करेंगे, हमारा बाइकआउट करेंगे। अब खानदान से छोड़ के कहां जाएं, फिर बास की शादी हो गई, बच्चे हो गए, कह रहे हैं यार बीवी छोड़ देगी, बच्चे कहां जाएंगे। तो कल्चर की वजह से इंसान इतने बड़े बड़े जुर्म करता है कि पत्थर के बने हुए तराशे हुए खुदाओं को भी खुदा मानना शुरू कर देता है। नहीं आ रही बात, ये कल्चर बड़ी खतरनाक चीज है। तो कल्चर, कोई बड़े जराइम भी कल्चर ही करवाता है, छोटे जराइम भी क्या करवाता है, कल्चर। एक साहब मेरे पास आए, कमाते थे, नौजवान था, कह रहे मुझे जिना का खतरा है, मैं निकाह करना चाहता हूं। मैंने कहा जब आप कमा भी रहे हो कर लो। कह रहे हैं अब्बा भी नहीं मान रहे, अम्मा भी नहीं मान रही, भाई भी, बहन सारे दुश्मन हो जाएंगे। मैंने कहा कोई मसला नहीं है। कह रहे खानदान दुश्मन हो जाएगा। मैंने कहा जब आपकी अपनी जॉब है, अलग घर लो, रेंट पे, निकाह करो। तो कह रहे लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा आपके जब बच्चे पैदा होंगे तो आप खुद एक लोग बन चुके होंगे। आप क्या ख्याल है, जब आपका एक खानदान होगा, बीवी बच्चे, तो बच्चे बड़े होने में टाइम थोड़ी लगता है, 10-12 साल में वो समझदार हो जाता है बच्चा। फिर मैंने कहा आपके 4-5 बच्चे हो गए तो आप खुद एक क्या है, लोग हैं ठीक है। मैंने फिर अपनी मिसाल दी, मैंने कहा जब मैं दूसरी कर रहा था, फिर खवातीन बयान सुन रही है, फिर उनको गुस्सा आएगा, यार ये क्या मुसीबत है। भाई माजरत के साथ सुन ले थोड़ा सा। तो ये बयान में आना ही छोड़ दिया खवातीन में, 2 बिल्कुल गायब हो गई थी, अब पिछले हफ्ते से कुछ आना शुरू हुई है, फिर ये टॉपिक आए, फिर सारी भाग जाएंगी। मैंने जब दूसरी शादी की ना, तो सारा खानदान मेरे खिलाफ था, इल्ला माशाल्लाह एक आध थे, कोई कह रहे थे चलो, वो भी खुल के हिमायत नहीं कर रहे थे। तो लोग मुझे कहते थे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अब अल्लाह का शुक्र है मैं खुद लोग बन चुका हूं, मैं खुद लोग हूं। मेरे माशाल्लाह 14 बच्चे हैं, 3 घर हैं मेरे। अब जो मेरा खानदान है, थोड़े दिनों में, मैं अपने खानदान का एक फर्द था ना, अब जो मेरा खानदान है वो मेरे खानदान का एक हिस्सा बन जाएगा इंशाल्लाह थोड़े दिनों में। नहीं आ रही बात, बहुत गहरी बारीक बात है। जिसका IQ लेवल बहुत ऊंचा होगा ना, वो इस बात को समझेगा। पहले मैं अपने खानदान का एक क्या था, फर्द था, मैं डरता था खानदान ये करेगा। अब मेरी औलाद इतनी हो गई, बच्चे माशाल्लाह स्पीड के साथ बड़े हो रहे हैं, पैदा भी हो रहे हैं, बड़े भी हो रहे हैं, और घर भी हो गए, ठीक है ना। तो फिर वो ससुरालियों को भी मिलाओ, वही तो मेरा खानदान हो गया ना भाई, वो भी सब मिला लो, वो भी तो अपना ही खानदान। तो अब हुआ ये है कि मैं जिस खानदान का फर्द था, थोड़े दिनों में रिपोर्ट आएगी कि वो खानदान मेरे खानदान का एक हिस्सा बन चुका है। नहीं आ रही बात, थोड़ी खानदानी बात। तो इसलिए मेरे भाई इन रसूमात में कुछ भी बोलो, अपना कमाओ, अपना खाओ, माँ बाप को इज्जत दो, एहतराम दो, उनसे बदकलामी मत करो, रिश्तेदारी जोड़ो, भाइयों से बहनों से तमीज से बात करो। फॉलो इनको नहीं करना। फॉलो किसको करना है, इस्लाम को। इबादत में इस्लाम को फॉलो करना है। हज फर्ज हुआ तो करना पड़ेगा, चाहे अब्बा माने के ना माने। क्या ख्याल है भाई, नमाज पढ़नी है, अब्बा माने या ना माने। तो ऐसे ही अब्बा ने जो है ना, बहुत सारी चीजों में रुकावट बनते हैं, लेकिन अल्लाह उसकी परमिशन दे रहा है। तो आप अब्बा से बदकलामी मत करो, अपने पैसों में से कुछ ना कुछ अब्बा को भी हदिया दिया करो। अब्बा ने आपको पाला पोसे जवान कर दिया, बहुत बड़ा एहसान है उनका। लेकिन कुरान के साफ अल्फाज हैं कि साहिबहुमा फी दुनिया मारूफा, वालिदैन से दुनिया में अच्छा सलूक करना है, लेकिन फॉलो वालिदैन को नहीं करना। वत्तबी सबील मन अनाबा इलैया, फॉलो उसको करना है जो मेरे रास्ते पे चल रहा है, जो तुम्हें शरीयत बता रहा है। सही है ना, अगर मुफ्ती तारिक मसूद शरीयत बता रहा है तो इस मसले में फॉलो किसको करना है, हाँ ठीक है ना। अगर शरीयत बता रहा है तो भाई फिर फॉलो इसको, जो उलमा शरीयत बता रहे हैं फॉलो उनको करना है। इसमें उलमा की भी इत्तिबा का हुक्म है, उलमा की भी, जो सही उलमा है, अहले हक उलमा है, उनकी इत्तिबा का भी हुक्म है। तो इसलिए परवाह नहीं करो। और एक आखिरी बात करके बस अपने असल टॉपिक की तरफ आता हूँ। आज मेरी स्पीड ज्यादा है, मुझे जाना है, मेरा क्योंकि बड़ा खानदान हो गया ना, तो खानदान का वलीमा है आज। अब वलीमे भी आ रहे होते हैं इतने सारे खानदान, मैंने जल्दी जल्दी निपटा के मैं पतली गली से निकलूंगा। तो आज स्पीड इस वजह से मेरी थोड़ी सी आपको तेज भी महसूस हो रही होगी। तो ये जो कहते हैं ना लोग कि पहली बीवी में क्या खराबी है, खवातीन माजरत के साथ, फिर जो है इतनी अच्छी बीवी मिल गई तो दूसरी क्यों कर रहे हो, तो ये भी फलसफा गलत है। कुरान के अल्फाज के हैं, फन की हूँ मा तौबा लकुम मिनन निसाई, जो औरतें तुम्हें पसंद आए उनमें से 2-2, 3-3, 4-4 से करो, यानी चारों पसंदीदा होनी चाहिए, ना पसंद एक भी। क्योंकि बीवी अगर पसंद की नहीं है तो इंसान उसके हुकूक अदा नहीं करता। फिर ये मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता होता है।
یہ صرف کسی کا گھر بسانا نہیں ہے, اس میں محبت ہوگی تو پھر آدمی دیکھو ویسے کسی یتیم کی کفالت کر لینا انسان, یتیم کو پالنے کے الگ فضائل ہیں, یتیم بچی کو پالنے کے بھی الگ فضائل ہیں. تو نکاح میں تو اللہ نے شرط ہی پہلی کیا لگائی ہے, اس سے کرو جہاں تمہیں بولتے کیوں نہیں پسند. اب اس پر ایک اشکال ہوگا کہ پھر بدصورت عورتیں بیچاری کہاں جائیں گی, انہیں تو کوئی پسند ہی نہیں کرے گا. اس اشکال کے دو جواب ہیں. ایک بات یہ کہ آپ جس طرح کا چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کو مل بھی جائے. پسند تو ہر آدمی کو لینڈ کروزر ہوتی ہے, لیکن چنچی کا کرایہ بھی بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا, تو پھر ان کو اپنی پسند کا معیار کیا کرنا پڑتا ہے, بولتے کیوں نہیں بھائی. تو پہلے شیشے میں کھڑے ہو کر اپنے نئے نقش کو دیکھیں, اپنے ڈیزائن کو دیکھیں, اس ڈیزائن کے حساب سے, کیونکہ آپ اگر کسی کو پسند کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی آپ کو پسند کرے. تو پھر آپ کو اپنی ڈیزائننگ کے اعتبار سے اپنے معیار پہ نیچے, جہاں اللہ نے بدصورت عورتیں پیدا کی ہیں تو اس سے بھی زیادہ بدصورت مرد بھی پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ قرآن میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ خوبصورت عورتوں سے نکاح کرو. قرآن نے کہا جو تمہیں پسند آئے, مناسب لگیں, وہاں کرو. تو پسندیدگی کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, صرف خوبصورتی نہیں ہوتی. بعض دفعہ ایک عورت خوبصورت نہیں ہے, خاندان بہت اچھا ہے, تو آپ کو وہ اس لیے پسند آتی ہے کہ یار میرے بچے بڑے خاندانی ہو جائیں گے اس خاندان کی وجہ سے, سسرال کا اثر پڑتا ہے نا. ایک عورت شکل کی اچھی نہیں ہے, سلیقہ صفائی بہت ہے, تو یار میں سلیقے کو فوکس. جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا, صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے, انہوں نے بیوہ عورت سے نکاح کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کنواری سے نکاح کیوں نہیں کیا. کنواری سے نکاح کرتے فتلاعبها وتلاعبک, تم اس سے دل لگی کرتے, دل کی باتیں کرتے, وہ تم سے, یعنی ظاہر ہے اس میں محبت زیادہ ہوتی ہے نا, وہ ایک میچور ہو گئی ہے, اب اس کے وہ جذبات تھوڑی ہیں بیوہ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ سے فرمایا کہ کسی کنواری سے نکاح کیوں نہیں کیا, بیوہ سے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ, میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, گھر میں چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, تو میں اگر بیوی بھی انہی جیسی لے آتا کم عمر کنواری, تو ان بہنوں کو کون سنبھالتا, وہ تو خود سنبھالنی پڑتی نا. نہیں آ رہے سمجھ میں بات. مطلب یہ کہ پہلے ہی بیچاری کچھ بہنیں ہیں جو جن کو سنبھالنا, مجھے سنبھالنا پڑ رہا ہے, تو پھر ایک بیوی کو بھی ان کے ساتھ, ان کے الفاظ, ان کی بات میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, اس کو بھی مجھے سنبھالنا پڑتا نا. تو میں نے اس لیے کسی میچور خاتون سے شادی کی ہے جو میری بہنوں کو بھی سنبھال لے. تو اس کے لیے کوئی بیوہ طلاق یافتہ ہی سنبھال پائے گی, کیونکہ چھوٹی بہنیں میری, تو ان کے لیے میں نے ایسا کیا ہے. تو اب حضرت جابر بن عبداللہ نے پسند کی شادی کی یا ناپسند کی, پسند کی ہے. تو پسند ہر آدمی کا معیار مختلف ہوتا ہے. بعض دفعہ اس لیے بھی, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا ان کی شرافت کو دیکھ کر, ٹھیک ہے نا, اور اس لیے بھی کہ وہ مالدار تھیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی لحاظ سے سپورٹ کیا, انہوں نے مزاربت پہ پیسے دیے بزنس کے لیے. تو بعض دفعہ آپ اس لیے, میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے اپنی ایج کی خاتون سے نکاح کیا جن کے بچے بھی بالغ ہو چکے تھے, حالانکہ خود بالکل ینگ تھے. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ پہلی شادی کر رہے ہو بیوہ سے اور بچے بھی اتنے بڑے بڑے. انہوں نے کہا بھائی بزنس پارٹنر ہے, یہ خاتون کیا ہے میرے ساتھ, تو نکاح میں آسانی ہوگی کہ بزنس کرنا آسان ہو جائے گا. یہ بھی ایک ما طابہ کے مفہوم میں داخل ہے کہ جو تمہیں پسند ہو. تو پسند میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, نہیں آ رہی تو رہنے دو, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے صرف میں خوبصورتی داخل نہیں ہے, بہت ساری. بعض دفعہ آخرت بھی پیش نظر ہوتی ہے. آدمی اپنے خاندان کی کسی یتیم بچی سے نکاح اس لیے کر لیتا ہے کہ یار اس کا باپ نہیں ہے, تو میں اس کو بیوی بنا کے گھر میں عزت کے ساتھ رکھوں گا, تو شاید یہی چیز قیامت کے دن میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو یہ بھی پسند میں داخل ہے. تو پسند کا مفہوم بہت وسیع ہے, اور یہ بھی داخل ہے کہ شکل اچھی ہے, بس یہ بھی داخل ہے, اس پہ بھی کوئی پابندی بولو بھائی نہیں ہے, یار وہ ویسے ہی اچھی لگ رہی ہے تو کیا کریں, کر لے بھائی. تو اگر تیرے پاس پیسے ہیں, اور اس کو بھی شرط یہ کہ ان کو بھی تو اچھا لگے, کیونکہ لوگ اتنی فون پکاتے ہیں نا. جب میں کال ٹائمنگ جب دیتا ہوں لوگوں کو, تو ہر دوسرا فون یہ آ رہا ہوتا ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں, وہ مان نہیں رہے, مجھے بہت اچھی لگتی ہے. تو ابے تجھے اچھی لگ رہی ہے بھائی, اس کو تو اچھا نہیں لگ رہا نا. تو کہہ رہے کوئی تعویذ دیں, وہ کیوں دیں تعویذ, اس کو غلط آدمی اچھا لگنا شروع ہو جائے, جب اس کو نہیں لگ رہا تو نہیں لگے اس کو. تو یہ سب چیزیں, زبردستی کا معاملہ اس میں میرے بھائی نہیں ہے. تو جہاں سے بات شروع تھی میں وہاں لے کر آتا ہوں.